محترم سامعین گرامی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام عبدالغفار ہے اور آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ پروفٹ سیریز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریب ایک گاؤں ناصرہ میں کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ حنا جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچہ کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا۔ میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں، لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہوگی تو قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ اس نے کہا میں اسے اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کی فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی۔ اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ، جسے ہیکل کہتے ہیں، حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اسی کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنی حسن و اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کاہنوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حضرت مریم کا پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پارسا حال نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے۔ وہ رشتہ بھی مریم کی خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچ بچار کے بعد کرہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی آیا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو باخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھی۔ جب بڑی عمر کو آپ پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔
حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو مریم جواب میں فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریا جب کبھی اس کے محراب حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتی، ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشہ میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا تو حضرت مریم ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب تو کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی اور خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ بیت الحلم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنا کو ہلاؤ، خرمے جڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگی۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتی اور چشمہ سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ علیہ السلام پر آواز کسنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لی ہے۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا، یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچہ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا، اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے۔ آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے، وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں۔
اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کرو، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کی اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ کے فرمان بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواروں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کھانا اتار دیجیے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ تو فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی، اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ بخاری شریف ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ بخاری ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں سے مباحثہ۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، جو حکمت والی نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباحثہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین مانو یہی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ بے شک اللہ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا صحیح واقعہ یہی وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ کفار شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ پر اسرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ مباحثہ کرنے کا حکم دیا۔ مباحثہ کے لیے عیسائیوں کے دو سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کے مطابق حضرت علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ اجمعین کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباحثہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزا دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ مباحثہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی اہل و عیال موجود ہوتے۔ بخاری شریف، مسند احمد ترمذی۔